بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام خدیجہ ہے اور میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میرا فائنل ایئر تھا۔ میں اکلوتی بہن تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے ہمیشہ زندگی میں اپنے سے امیر لڑکوں کے ساتھ دوستی کی۔ شاید یہ اتفاق تھا، لیکن امیر لڑکیاں خوبصورت ہوتی تھیں اور مجھے خوبصورت دوست بنانا اچھا لگتا تھا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ جو چہرے سے خوبصورت ہوتے ہیں وہ دل کے بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ میری امی مجھے ہمیشا سمجھایا کرتی تھیں کہ اپنے سے زیادہ امیر لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ دوستی ایک جیسے لوگوں میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی امیر انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے تو وہ تحفہ نہیں، خیرات ہوتی ہے۔ لیکن میری ایک بہت اچھی دوست تھی جس کا نام انا شیخ تھا، اور وہ میری بہت ہی اچھی دوست تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ یہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ اپنی پڑھائی کے پہلے سال میں ہی خود کو ڈاکٹر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ میرے اندر بھی اس وقت یہ چیز تھی اور میں بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی تھی، لیکن میرے ساتھ اتنا برا ہوگا یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ مجھے اسی غرور کی سزا ملی، لیکن مجھے غرور سے ہی سزا ملی۔ جب میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا، میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ خیر، میں بات کر رہی تھی اپنی دوست کی جس کا نام انا تھا۔ وہ میری بہت امیر اور بہت ہی خوبصورت دوست تھی۔ اس کے باپ کا ٹیکسٹائل کا کاروبار تھا اور اس کے باپ کا نام دانش شیخ تھا۔ وہ علاقے کا جانا پہچانا امیر انسان تھا جسے سب لوگ جانتے تھے۔ ان لوگوں کا گھر بھی بہت بڑا تھا۔ انا کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے تھے، مختلف برانڈز کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اس کے جوتے، اس کے کپڑے، اس کے پرس اتنے زیادہ مہنگے ہوتے تھے کہ شاید ہماری 6 مہینے کی فیس کے برابر ہوتے تھے۔ وہ کسی بھی لڑکی سے دوستی نہیں کرتی تھی، صرف میں ہی اس کی دوست تھی، اور اس بات پر مجھے بہت غرور ہوتا تھا۔ میں بہت خوش ہوتی تھی کہ لڑکیوں میں تو صرف میں ہی اس کی دوست ہوں، باقی لڑکوں میں وہ کافی سارے لوگوں کو جانتی تھی، اور لڑکے اس پر دل و جان سے مرتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور امیر بھی۔ ہم لوگ کالج میں ساتھ ہوتے تھے، ایک دوسرے سے ہر دل کی بات بھی کرتے تھے، کینٹین میں بھی آنا جانا، ایک ساتھ مل کے اسائنمنٹ بھی بنایا کرتے تھے۔ وہ میرے گھر نہیں آتی تھی کیونکہ میرے گھر کا ماحول اس کے شایان شان نہیں تھا، لیکن میں اکثر اس کے گھر جایا کرتی تھی۔ اگر وہ کبھی میرے گھر آ بھی جاتی تو میں مشکل میں پھنس جاتی تھی، یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے کس جگہ پر بٹھائیں۔ ایک دفعہ تو امی نے اس کے سامنے چائے سموسے رکھ دیے، جبکہ میں نے امی کو کہا تھا کہ اچھی والی پیٹیز منگوا دیجیے گا یا پھر پیزا۔ انا سموسے نہیں کھاتی ہے، لیکن امی نے کہا کہ جو ہمارے گھر میں ہے ہم وہی پیش کریں گے، ہم ایسا کچھ نہیں بنیں گے جو ہم ہیں ہی نہیں۔ اگر تمہاری دوست یہ چیزیں نہیں کھاتی تو پھر اسے کہو کہ وہ گزارا کرے، کیونکہ ہمارے پاس یہی سب کچھ ہے۔ اور میری امی نے یہ بھی کہا کہ تم اسے اس گھر میں نہیں لے کر آیا کرو، کیونکہ اگر وہ ایک دن یہاں پر آتی ہے تو ہمارے 1000-1500 خرچ ہو جاتے ہیں اور ہمارے پورے مہینے کا بجٹ خراب ہو جائے گا۔ میرے ماں باپ مجھے ڈاکٹر بنا رہے تھے، مجھ پر بہت پیسہ لگا رہے تھے۔ میرے ماں باپ کوئی اتنے غریب تو نہیں تھے، میرا بھائی باہر کے ملک میں کام کرتا تھا، لیکن پھر بھی جب کوئی بچہ ڈاکٹر بنتا ہے تو اس میں بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں۔ اور امی کی بات سچ تھی کہ وہ پتہ نہیں کس طرح میری فیس پوری کر رہے تھے، اور اس طرح کے خرچے میں ان کے کیسے کروا سکتی تھی۔ مجھے اس کے گھر جا کے بھی بہت خوشی ہوتی تھی۔ اس کے گھر میں اس کی امی بھی تھی جو بہت اچھی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہم اکثر اس کے شاندار بیڈ روم میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد دنیا کی ہر چیز تھی، مجھے اس کی زندگی بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس سے کوئی چیز نہیں مانگی، اور میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ اس کی امیری کی وجہ سے میں نے اس سے دوستی کی ہے، کیونکہ میں تو اسے اپنی اچھی دوست سمجھتی تھی۔ مجھے اس کی چیزوں کو دیکھنے کے حد تک شوق تھا، لیکن میں نے کبھی مانگا نہیں تھا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز دے دیتی تھی تو میں انکار بھی کرتی تھی، لیکن وہ زبردستی مجھے وہ چیز دے دیتی تھی۔
باقی کالج میں سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میں نے انا سے دوستی کی ہے تاکہ میں اس کے پیسوں پر راج کر سکوں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں زیادہ تر یہی کوشش کرتی تھی کہ میں اس سے 1 روپیہ بھی نہ لوں۔ ویسے اس کا گھر بہت خوبصورت تھا اور اس کا کمرہ بھی۔ وہ شہزادیوں کی طرح رہتی تھی اور اس کے بابا اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ جو کہتی تھیں وہ فوراً کرتے تھے۔ ویسے تو ہر بیٹی کے لیے ہی اس کا باپ بادشاہ ہوتا ہے، لیکن انا کے والد صاحب تو واقعی بادشاہ تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ امیر تھے اور ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اکثر جب میں اس کے گھر بیٹھی ہوتی تو اس کے والد صاحب بھی آتے تھے، اور اس کے والد صاحب کو بھی پتہ تھا کہ میں ان کی بیٹی کی بہت اچھی دوست ہوں۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھا کرتے تھے۔ میری دوست انا کہتی تھی کہ میرے والد صاحب انسان کی شکل دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ وہ کتنا آگے جائے گا، اور تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں۔ اس بات سے بڑی خوشی ہوتی تھی اور ان کی میں بہت عزت کرتی تھی۔ انا کی عمر بھی میرے جتنی ہی تھی، لیکن اس کے والد صاحب بہت ہی جوان لگتے تھے، اور اس کی امی بھی کافی جوان تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید اس کے والد صاحب نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ میں نے یہ بات ان سے کبھی نہیں کی، کیونکہ ان کا موڈ اچانک سے ہی خراب ہو جاتا تھا، اور وہ کبھی کبھی مجھے بھی باتیں سنا دیتی تھی، اور سوری کہنے کی تو اس کو بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ ہمیشہ میں ہی سوری بولتی تھی اور پھر وہ مان جاتی تھی۔ یہ اچھی بات ہے، اس کا موڈ جلدی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک دن اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ ایک دن ہم کالج میں ہی بیٹھے تھے، ہمارا فری پیریڈ تھا کہ کینٹین چلے گئے، اور کینٹین سے کافی سارا سامان لے کر کالج کے لان میں بیٹھے تھے۔ میرے لیے کینٹین کے پیسے بھی شاید انا ہی دیا کرتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب تم میرے ساتھ ہو تو پھر تمہیں پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آج اس نے ایسی بات کر دی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ہمارا میڈیکل کا فائنل ایئر ہے، اس کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ہاؤس جاب کے لیے اپلائی کریں گے، اور کیا؟ تو کہنے لگی گھر میں تو کوئی شادی کا سین ہوگا نا۔ میں نے کہا کہ امی نے تو کہا ہے کہ شادی کروا دو، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ لڑکی کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں تو اس کی عمر ہی نکل جائے گی۔ میں اپنی بات کر کے ہنستی، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ میرا بھائی بھی باہر کے ملک سے آ رہا ہے اسی ہفتے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اس کے آنے سے، اور جب وہ آئے گا تو پھر اس کے ساتھ بہت ساری سیر کروں گی۔ وہ مجھے کہیں بھی اکیلا نہیں جانے دیتا۔ تمہارے گھر بھی آئی تو اس کے ساتھ ہی آؤں گی۔ تو مجھے انا نے ایسی بات کہی کہ میں تھوڑی پریشان بھی ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے والد صاحب کو تم بہت اچھی لگتی ہو اور وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کس قسم کا مذاق کر رہی ہو؟ میں ان کو اپنا انکل سمجھتی ہوں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ مذاق بالکل بھی نہیں کر رہی ہے۔ وہ یہ بات بالکل سنجیدگی میں کہہ رہی تھی کہ میں اس کے والد صاحب کو بہت اچھی لگتی ہوں اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو، مجھے تم سے مذاق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں پوچھنے والی کہ میں کون ہوں۔ میں تمہیں مذاق کے موڈ میں لگ رہی ہوں کیا؟ میرے بابا نے خود صبح مجھ سے سیدھی بات کی ہے، اور انہوں نے بھی مجھ سے سیدھے طریقے سے بات کی کہ تم ان کو اچھی لگتی ہو، وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم میری سوتیلی ماں بن جاؤ تو، بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی کہ ہم ایک ہی گھر میں رہیں گے، ہم ایک ساتھ آئیں گے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ میرے والد صاحب میرے لیے ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنوانے والے ہیں۔ مجھے کہیں بھی ہاؤس جاب کرنے کی یا ہسپتالوں کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اپنا ہاسپٹل ہوگا، وہاں پر تمہیں بھی نوکری مل جائے گی۔ لیکن اگر تم نے یہ بات میری مان لی تب، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر میں تمہاری نوکری کے لیے کچھ بھی نہیں کرنے والی ہوں۔ اچھا مذاق کر رہی ہوں، چلو مجھے سوچ کے بتاؤ کہ تم اس بارے میں کیا سوچتی ہو؟ اس نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کر دی، جیسے وہ اپنے باپ کی نہیں بلکہ اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ مانگ رہی ہے۔ اگر وہ اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ مانگ رہی ہوتی تو الگ بات تھی، شاید میں اپنے ماں باپ کو کہہ دیتی اور وہ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے، اور پھر اس کے بعد جو بھی معاملات ہوتے میں بھی خوش ہوتی کہ ہم ساتھ رہیں گے، کہ اگر میرا رشتہ اس کے بھائی کے ساتھ ہو رہا ہوتا۔ لیکن یہاں پر وہ بابا کے رشتے کی بات میرے ساتھ کر رہی تھی، جبکہ اس کا باپ شادی شدہ تھا، عمر میں مجھ سے بڑا تھا، اور اپنی سہیلی کے باپ کے ساتھ کون شادی کرتا ہے؟ مجھے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی ہے۔ پر میں نے کہا کہ تمہاری امی بھی تو ہیں، کیا ان کو یہ بات پتہ ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ میری امی میرے ابو سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، اور پھر ایسی محبت کا کیا فائدہ کہ وہ میرے ابو کی خوشی کا ساتھ ہی نہ دیں۔ ان کو سب کچھ پتہ ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنے پیسے ہیں ہمارے پاس، سارے مسئلے پیسے سے ہی حل ہوتے ہیں، غریبوں کی طرح چھوٹے موٹے مسئلوں میں نہیں پڑتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے مذاق نہیں کرو اور چلو پیریڈ لینے چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، تم مجھے سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے تاکہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیج سکوں۔ میں حیران رہ گئی، اور باتوں باتوں میں جب مجھے یقین ہو گیا کہ انا بالکل سنجیدہ تھی تو میں نے اسے انکار کر دیا اور ہماری لڑائی ہو گئی۔ انا کا نام کسی نے بہت سوچ سمجھ کر رکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ انا پرست تھی اور اسے اپنے اوپر بہت زیادہ غرور تھا، کیونکہ وہ خوبصورت بھی تھی اور امیر بھی، سمجھدار بھی بہت زیادہ تھی، اچھے نمبر لیتی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ کبھی مجھ سے بات نہیں کرے گی، لیکن ایک ہفتے کے بعد اس نے خود مجھ سے سوری بولا اور میں حیران رہ گئی کہ یہ مجھے سوری کیسے بول رہی ہے۔ انا تو کبھی اپنے باپ کو بھی سوری نہیں بولتی تھی، اس نے مجھے سوری کیسے بول دیا؟ میں نے کہا کہ دوست ہے میری، مجھے کھونے سے ڈر گئی ہوگی، اگر میں اس سے بات نہیں کروں گی تو وہ کس سے بات کرے گی؟ ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے میں تو اس بات پر خوش تھی کہ میری اس کی نظروں میں اتنی اہمیت ہے کہ جس نے کبھی کسی کو بھی سوری نہیں بولا اس نے مجھے منانے کے لیے سوری بول دیا۔ میں اس بات پر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، لیکن وہ میری اس سے پرانی دوستی تھی، میں نے اسے فوراً معاف کر دیا۔ اس نے کہا یار میری غلطی نہیں ہے، بس بابا نے مجھے کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن میں نے تمہارے بابا کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ یار خود سوچو، مجھے تو یہ بات ابھی بھی سوچ کر عجیب لگ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ایسی باتوں کے بارے میں سوچو ہی نہیں، بس چھوڑ دو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ چلو یہ بتاؤ کہ میرے گھر کب آ رہی ہو؟ میرے گھر گروپ اسٹڈی کریں گے، نمرا اور سائمہ بھی آ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ضرور آؤں گی، لیکن جب میں گھر گئی تو نمرا اور سائمہ تو ابھی تک نہیں آئی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گی، لیکن پھر اس نے اپنی نوکرانی کو کچھ کہا اور نوکرانی نے دروازہ بند کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں اس کے والد صاحب اور اس کی ماں بھی آ گئی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے سارے مل کر میرے ساتھ کوئی غلط کام کرنے لگے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس کے والد کبھی میرے ساتھ ایسے نہیں بیٹھے تھے اور اس کی ماں بھی مصروف رہتی تھی، لیکن آج وہ سب کمرے میں کیوں بیٹھ گئے تھے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ نے مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور اچانک سے انا کی ماں نے میرے بال پکڑ لیے اور مجھے کہا کہ بہت غرور ہے تجھے اپنے اوپر، کیا سمجھتی ہے تو خود کو؟ آج تیرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ تجھے عبرت ناک نشان بنائیں گے۔ انہوں نے مجھے زمین پر دھکا دے دیا، اس کے والد صاحب صوفے پر بیٹھ گئے اور انا بھی۔ اس کی ماں مسلسل میرے بال کھینچ رہی تھی اور مجھے دھمکی دے رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے تو ابھی تک یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، جیسے کوئی مذاق چل رہا ہے، پر وہ سب سنجیدہ تھے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد انا کی ماں نے میرے سامنے انا کے کچھ جوتے پھینکے اور کہا ان کو چاٹو۔ میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خود پر بہت غرور ہے نا، اس لیے آج تو میری بیٹی کے جوتے چاٹے گی، اگر تو ایسا نہیں کرے گی تو ہم تیری جان لے لیں گے۔ میں نے کہا میں یہ بالکل بھی نہیں کروں گی، تم لوگ کون ہوتے ہو مجھ سے یہ کروانے والے؟ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ میں اگر تم لوگوں کی نوکر ہوں؟ میرے اندر جتنی بھی بہادری تھی میں نے ان کے ساتھ یہ بات کر دی اور وہ لوگ ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ کس کے ساتھ آئی تھی تو؟ تجھے پتہ ہے تیرا بھائی گیٹ سے واپس نہیں گیا، بلکہ اسے ہمارے آدمیوں نے پکڑ لیا ہے، وہ دوسرے کمرے میں ہے ہمارے آدمیوں کے ساتھ، ان آدمیوں کے ساتھ ہتھیار بھی ہیں اور وہ ہمارے ایک اشارے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ واقعی میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی، میرے بھائی کو قید کر لیا گیا تھا اور ہم دونوں کو اغوا کر لیا تھا، میرے بھائی کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر بات نہیں مانی تو تمہارے بھائی کو جان سے مار دیں گے۔ میرے پاس یہی کرنے کا آپشن تھا جو وہ مجھے کہہ رہے تھے، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سوال میرے بھائی کی جان اور میری عزت کا بھی تھا۔ میں نے جوتے کو زبان سے چاٹنے کی کوشش کی تو اس کی ماں نے کہا کہ نہیں، تم نے اسے ٹھیک سے نہیں چاٹا ہے، تمہاری زبان نہیں لگی، دوبارہ کرو۔
مجھے بہت ہی زیادہ شرمندگی اور بے عزتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں بے بس تھی، مرتی کیا نہ کرتی۔ میرے کان بند ہو چکے تھے، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یہ لوگ یہاں پر موجود تھے اور ان کے دماغ خراب ہو چکے تھے۔ کوئی بھی نارمل انسان کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتا۔ یہ انسان نہیں، یہ تو درندے بن چکے تھے، اور درندہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میرے دماغ میں اس ملک میں ہونے والے وہ سارے واقعات گھوم رہے تھے جو اس سے پہلے ہو چکے تھے، جب انسان نے دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھا اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا۔ آج میرا اپنا بھی ایک واقعہ بن رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انا میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گی۔ وہ سب دیکھ رہی تھی، مجھے بھی، کہ جیسے کوئی اپنی پسند کا شو دیکھتا ہے۔ اتنا کیا ظلم کر دیا تھا میں نے اس کے ساتھ؟ ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی مجھ سے جو وہ میرے ساتھ یہ سارا کچھ کروا رہی تھی؟ انہوں نے مجھ سے انا کے جوتے چٹوائے اور کہا اب تو عبرت کا نشان بنے گی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے مارا، میری بھویں ریزر کے ساتھ صاف کر دی، مجھے مکے مارتے رہے اور میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش بھی کی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن وہ لوگ درندے بن چکے تھے۔ انہوں نے میری ایک نہ مانی۔ میرے پورے جسم پر مجھے ہزاروں خراشیں اور زخم محسوس ہو رہے تھے، مجھے مارا گیا تھا۔ میری اس حالت پر وہ لوگ بری طرح ہنس رہے تھے اور سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ میں رو رہی تھی، رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میری اچھی دوست انا، جس کو میں 4-5 سال سے جانتی تھی، وہ میری اس حالت پر ہنس رہی تھی اور کسی کو بھی روک نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھی۔ میرے گھر میں سوگ کا سما تھا، جیسے کوئی مر گیا ہو۔ میری حالت بہت بری تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو کس طرح پالتے ہیں۔ ہر قدم پر ان کا خیال کرتے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کہیں یہ گر نہ جائے، اور پھر اس کی اولاد کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرے تو اس کو دیکھ کر ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ میرا بھائی بھی بہت بے بس تھا کہ وہ کچھ نہ کر سکا اور مجھے بچا نہ سکا۔ سب بری طرح رو رہے تھے۔ پولیس نے میرے والد صاحب سے بیان لیا، پھر بھائی سے بھی۔ انہوں نے FIR کروا دی تھی۔ میرا بھائی بھی وہیں پر موجود تھا۔ پولیس مجھ سے بیان لینا چاہتی تھی، لیکن فی الحال میں بیان دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ پولیس نے کہا کہ ہمیں فوراً بیان چاہیے، ہم کو سب کچھ جاننا ہے۔ میں نے ہمت کر کے پولیس کو سب کچھ بتا دیا اور پولیس نے FIR درج کر لی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ مجھے انصاف ملے گا۔ میری حالت بہت بری تھی۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف انکار کیا تھا کہ میں اپنی دوست کے باپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ سارے لوگوں کے میں نے نام بتائے۔ پولیس نے تفصیل سے مجھ سے سب کچھ پوچھا۔ جب میں نے اپنا بیان دے رہی تھی تو میری ماں روتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ ان سے یہ سب کچھ سنا نہیں جا رہا تھا، لیکن میں نے تو یہ سب کچھ برداشت کیا تھا۔ میں نے سب کچھ بتایا پولیس کو۔ ایسی حالت کر دی تھی ان لوگوں نے میری کہ میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پتہ نہیں میں خود سے بھی کیسے نظریں ملا پاتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میری عزت لوٹ لی گئی ہے، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا مجھے کبھی انصاف نہیں ملے گا، لیکن 48 آورز کے اندر پولیس نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور اب وہ لوگ پولیس کی حراست میں ہیں۔ لیکن انہوں نے انا کو نہیں پکڑا کیونکہ اسے بھگا دیا گیا تھا۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو بھی پکڑا جائے، کیونکہ یہ سب کچھ اس کے کہنے پر ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے لڑائی کی، اس کے بعد مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے اور مجھے دھوکے سے اپنے گھر لے گئی اور پھر مجھے اغوا کر لیا۔ اصلی مجرم وہی ہے، اسے ہی پکڑا جائے اور مجھے انصاف دلایا جائے۔ یہ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے میرے موضوع پر زیادہ سے زیادہ بات کی اور پولیس تک یہ بات پہنچائی اور ان پر شو ڈالا اور ان پر زور ڈالا۔ سوشل میڈیا صارفین کا، جن کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن ابھی میرے انصاف کا سفر شروع ہوا ہے۔ ابھی آگے منزل بڑی مشکل ہے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے، کیونکہ اگر آج ہی میرے ساتھ ہوا ہے تو کل کو آپ کی بہن یا بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اب ہمارا دوستی پر سے اعتبار اٹھ جائے گا کہ ہم اتنے درندے ہو گئے ہیں؟ وہ سب کچھ کسی برے خواب سے کم نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی، کیونکہ اگر میں کچھ کرتی تو شاید میرے بھائی کی جان کو بھی خطرہ ہوتا۔ میری عزت محفوظ رہ گئی، پتہ نہیں کیسے، لیکن انہوں نے میری عزت لوٹنے کی کوشش بھی کی۔
آپ لوگ ہی میرے لیے دعا کریں کہ مجھے انصاف مل جائے۔ اس ملک میں اتنے سارے درندے ہیں، یہ اس معاشرے کا ناسور ہے۔ یہ درندے کسی کو تو چھوڑ دیں، چھوٹے بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بچیوں کو، نہ جانوروں کو چھوڑتے ہیں، نہ لڑکیوں کو، نہ عورتوں کو، یہاں تک کہ مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ان کو بھی قبر سے نکال کر ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کر سکتے ہیں۔ کس طرح کے لوگ ہیں یہ؟ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ، آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔